اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ میں سے وہ لوگ جن کی عمر 40 برس ہو چکی ہے، 50، 60 یا 70 برس ہو چکی ہے، آپ لوگ یقیناً اپنے جوانی کے دنوں کو یاد کرتے ہوں گے بہت زیادہ۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ جب میں جوان تھا، 20 سال کا تھا، 25 کا تھا، تو مجھ میں اتنی طاقت ہوتی تھی کام کرنے کی، میں ایسے کرتا تھا، میں ایسے کرتا تھا۔ اب یہ جو آپ کی نوجوان نسل ہے، جو آپ کے بچے ہیں، اولاد ہے یا اولاد کی اولاد ہے، آپ ان کو بتاتے ہوں گے کہ میں اتنا میں بہادر ہوتا تھا، میں ایسے ایسے کام کرتا تھا، میں ایسے ایسے کام کرتا تھا۔ تو ناظرین، وہ وقت تو گزر چکا، جو گزر گیا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ 40 کے ہیں، 50 کے ہیں، یا 60 کے ہیں، یا 70 کے ہیں۔ وہ جوانی والی شکل تو واپس آنا اتنا آسان نہیں۔ تقریباً کچھ حد تک تھوڑا سا ریورس کیا جا سکتا ہے، جو میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں، کافی حد تک ریورس آپ کر سکتے ہیں۔ البتہ جو آپ کی جسمانی طاقت اس وقت کی تھی، جسمانی طاقت، اگر آپ اس جسمانی طاقت کے متلاشی ہیں اور آپ اس کی تلاش میں ہیں کہ کاش کہ میں وہی تیز تیز چل سکوں، بھاری بھاری کام کر سکوں، زیادہ تر یہ کر سکوں، تو وہ ایک خواب نہیں ہے۔ الحمدللہ مجھے یہ بتاتے ہوئے انتہائی خوشی ہو رہی ہے۔ میں اپنے رب العزت کا بڑا احسان مند ہوں کہ میرے رب العزت نے مجھے اس چیز سے روشناس کرایا، اور اس وقت روشناس کرایا جب میں جوانی میں تھا۔ اس وقت سے مجھے معلوم ہے ناظرین، ایک ایسا پھل، اس پھل کو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ پھل معجزاتی پھل ہے، کرشماتی پھل ہے، یا میریکل فروٹ ہے، تو آپ اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس میں ایسا ہی کچھ رکھا ہے۔ اس لیے میں جو بتا رہا ہوں بڑھا چڑھا کے نہیں بتا رہا، یہ واقعی انفیکٹ اس کے اندر ایسی چیز پائی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ آلموسٹ لیٹ سے کہ 2002 یا 3 کی بات ہوگی کہ میں کچھ جدہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مارکیٹ سے گزر رہا تھا، تو ہم لوگ پھل وغیرہ لے رہے تھے کہ ہم ایک پورے ہفتے کے لے کے رکھ لیتے تھے۔ تو ایک پھل کے پاس سے میں گزر گیا، تو میرا ایک دوست مجھے کہتا ہے کہ شاہد یہ پھل نہیں تم لوگے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار یہ تو بہت خاص ہے۔ میں نے کہا کیا فائدہ ہے؟ کہتا ہے یہ پھل جو انسان کھاتا ہے وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جوان بھی کیا رہتا ہے، اس کی صحت بھی قائم رہتی ہے، اس کو کبھی دل کی تکلیف نہیں ہوگی زندگی میں ساری عمر، کبھی اس کو کوئی معدے کا مسئلہ نہیں ہوگا، اور بھی نہ جوڑوں کے زیادہ درد ہوں گے، نہ کچھ ہوں گے، ہر لحاظ سے وہ فٹ ہی رہے گا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے یار سنو بات، مجھے وہ کہتا ہے کیونکہ مجھ سے وہ بڑے، میں ایک صاحب ہیں حیدرآباد پاکستان میں، خورشید صاحب ان کا نام ہے، سعودی ایئر لائن میں کام کرتے تھے۔ اگر ان تک یہ ویڈیو میری پہنچ جائے تو خورشید صاحب میں آپ کی بات کر رہا ہوں، تو آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ پھل کھاؤ۔ تو ناظرین اس وقت میں ینگ تھا، تو خورشید صاحب مجھ سے لیٹ سے کہ 15 سال بڑے ہوں گے، یا 15 سال بڑے ہوں گے۔ تو میں نے کہا پھر بھی کیا ہے اس میں خوبی؟ میں نے کہا شکل سے تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، نہ سیب ہے، نہ ناشپاتی ہے، نہ کچھ ایسا ہے، کیا خوبی ہے اس میں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جنتی پھل ہے، اور اس کی قیمت کو مت دیکھو، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ سیب 4 ریال کلو، اور یہ پھل جس کا نام سفر جل عربی میں لکھا ہوا تھا، یہ 14 ریال کلو۔ میں نے کہا خورشید صاحب بڑا مہنگا ہے۔ کہتے ہیں صحت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی، تم ابھی سے اس کو کھانا شروع کر دو، تو ساری عمر تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم جوانوں جیسے رہو گے۔ میں نے کہا واہ، پھر تو بات ٹھیک ہے۔ میں نے وہ پھل خریدا، جب دیکھا تو 1 کلو میں مشکل سے 2 دانے آئے، اور سیب تو 1 کلو میں 5 آ جاتے تھے۔ میں نے کہا خورشید صاحب آپ نے تو مروا دیا ہے، اتنا پھل میں نے خرید لیا ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ یار دوائی بہتر ہے یا پھل بہتر ہے؟ میں نے کہا پھل بہتر ہے۔ کہتے ہیں پھر جو یہ نہیں کھاتے وہ پھر دوائیوں پہ پیسہ لگاتے ہیں۔ یہ باتیں خورشید صاحب کی جناب میرے دل میں بیٹھ گئی، اور آج بھی مجھے یاد ہے اگر خورشید صاحب تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو ناظرین ایسا ہی ہوا، وہ میں نے لیا، گھر میں لایا، اور لا کے جب مجھے بھوک لگی تو میں نے جب اس کو کھانے کے لیے دانتوں سے چبایا، ان ایکسپیکٹڈ، وہ تو چبا ہی نہیں گیا، اتنا سخت،
اور مجھے ایسے لگا کہ شاید میرے دانتوں سے خون نکل آیا کہ میں نے اتنی سخت چیز کھا لی. میں تو سمجھا تھا کہ ناشپاتی ہے سیب کی طرح ایسے دھو کے میں نے بس اس کو جب دانتوں میں لایا اور اتنا سخت. ہاؤ کمز. میں نے دیکھا دانتوں میں خون تو نہیں آیا. پھر میں نے کہا یار یہ خورشید صاحب نے کیا لا کے یہ بتا دیا جناب یہ کھاؤ. اینی وے میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے سلائسز کر کے کھائے تو اس طریقے سے کھانے ہوا لیکن پتھر کی طرح سخت. میں نے کہا یار یہ کچھ بات ہے اس میں جو پتھر کی طرح سخت ہے یہ. اس کے بعد ناظرین پھر میں نے یہ پھل کھانا شروع کر دیا اور الحمدللہ رب العالمین 2003 اور آج وی آر ان 2023. الحمدللہ رب العالمین. میں تھکن نہیں محسوس کرتا. میں نے اپنی باقی ویڈیو میں بتایا کہ میں تو بیمار بھی الحمدللہ. مجھے تو 6-7 سال ہو گئے اپنا بلڈ پریشر بھی چیک کروائے ہوئے, شوگر, بلڈ پریشر یہ وغیرہ. رب کریم کا احسان. یا میرے مولا کریم تیرا یہ احسان ہے کہ تو صحت دیتا ہے. یا رب الحمدللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. یا رب العزت تیرا احسان ایسی ہر ایک کو صحت عطا فرما دے یا رب کریم. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا پھل. اب پاکستان میں اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی باتیں کم کرو اور پھل کا بتاؤ کیا ہے. ناظرین اس پھل کا نام عربی میں سفرجل, انگلش میں کوئنس اور اردو میں بہی. اب بہی تو یہاں ملتا نہیں. ایک دفعہ ایک صاحب نے بتایا تھا کہ کسی بڑی مارکیٹ میں یہ اویلیبل ہے تو کسی نے امپورٹ کر کے وہ بیچا ہے. ترکی, سعودی عربیہ, مڈل ایسٹ میں ہر جگہ ملتا ہے, یورپ میں بھی ملتا ہے اور ہمارے ہاں تقریباً میں نے نہیں دیکھا کسی مارکیٹ میں آج تک. تو لیکن ایک خوش قسمتی ہے کہ بہت ساری کمپنیاں اس پھل کو منگوا کر اس کے سلائسز بنا کے اس کا مربع بنا کے بیچتی ہیں بہت ساری کمپنیاں. تو الحمدللہ مجھے یہاں پر کھانے کو یہ نصیب ہو جاتا ہے. میں تقریباً اب بھی ایک مہینے میں تقریباً 4 ڈبے یہ کھاتا ہوں. ایک ڈبہ آدھا کلو کا ہوتا ہے. میں آپ کو دکھاؤں سفر جل. میں کمپنی کے نام کے اوپر ایسے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ, کیونکہ میں کسی کی مشہوری نہیں کر رہا. یہ جناب یہ لکھا ہوا ہے, یہ مربع بہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایسے ہے جناب. میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ میں اس کو کیسے کھاتا ہوں. یہ چمچ ہے, یہ ڈبہ ہے, فریج میں ہم رکھتے ہیں. جب اس کو کھول دیتے ہیں پلاسٹک کے اندر انہوں نے اس کے سلائس کاٹ کے شیرے میں اس کو رکھا ہوتا ہے تاکہ یہ سیکیور رہے. اور یہ دیکھیے جی یہ پھل یہ ہے پھل. کیونکہ مجھے شوگر نہیں ہے الحمدللہ بالکل نہیں ہے تو میں اس کو کھا سکتا ہوں. آپ اس کے کھانے کے فائدے آپ سنتے جائیے. پہلے میں آپ کے سامنے اس کو کھا لوں. ناظرین غور سے سنیے. میں نے اس کو کرشماتی پھل کیوں کہا. میں نے اس کو کوئی وہ بوم کرنے کے لیے یا وہ اس کو وہ دکانداری والے جیسے ہوتے ہیں نا وہ پھکی بیچنے والے, میں نے ایسے نہیں کہا. اس کے بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا جسے یہ پھل نہ کھلایا گیا ہو. حیرانگی کی بات. کیونکہ یہ پھل کھانے والا جو ہے اس کی صحت تو رہتی ہے, صحت اس کی بہترین ہو جاتی ہے, دل کی تکلیف نہیں ہوتی, جسم میں طاقت آ جاتی ہے. کئی ویڈیو میں تو بتایا گیا ہے, کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ 40 مردوں والی طاقت. اب یہ نہیں کہ صرف مردوں کے لیے ہے, یہ خواتین بھی کھائیں. حضرت عائشہ امہات المومنین میں ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اپنی حاملہ خواتین کو یہ پھل کھلاؤ, اس سے حمل بھی برقرار رہتا ہے اور بیٹا خوبصورت پیدا ہوتا ہے. اب اس کے اندر کی بات آپ خود سمجھ لیجئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کیوں بات کہی. حمل بھی برقرار رہتا ہے اور بیٹا خوبصورت پیدا ہوتا ہے. یعنی جو عورت اگر شروع کے حمل کے دنوں میں یہ کھانا شروع کر دے گی, ایک تو ڈلیوری میں اس کی آسانی ہوگی, بہت آسانی ہوگی کیونکہ اتنی طاقت جو اس میں آ جائے گی, اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بھی خوبصورت ہوگا. سبحان اللہ, کیا باتیں ہیں ان ایسی بڑی بڑی شخصیات کی. اب اگلی بات آپ کو حیران کر دے گی. جو شخص یہ پھل کھاتا ہے وہ دانش مندانہ باتیں کرتا ہے.
مجھے نہیں پتہ کہ میری باتیں دانشمندانہ ہوتی ہیں یا نہیں، لیکن وہ بندہ پھر پازیٹیو سوچتا ہے، عقل اس میں زیادہ آ جاتی ہے اور وہ دانشمند بندہ بن جاتا ہے، دانشمندانہ باتیں کرتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، احادیث مبارک میں ہے۔ آپ بتائیے، اس کے بعد آپ کے نہ پٹھوں میں درد، نہ جوڑوں میں درد، اور آپ کی جوانی اندرونی جو آپ کے مسل سٹرانگ ہو جائیں گے، اور معدہ تو آپ کا ایسا ہو جائے گا کہ پتھر ہضم، لوہا ہضم۔ لوہا مت کھا لیجئے گا یا پتھر مت کھا لیجئے گا، ایک مثال ہے۔ یہ جو پھکی بیچنے والے ہوتے ہیں نا، وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا، اس کے بعد آپ کو سانس نہیں چڑھے گی، آپ تھکیں گے نہیں۔ اور بتائیے، تو آپ کی جوانی تو واپس آ گئی نا پھر۔ ناظرین، میرے پاس الفاظ نہیں، میں اس پھل کی کیسے تعریف کروں۔ اور ہم تمام گھر والے یہ پھل کھاتے ہیں، ہم تمام سارے کے سارے یہ پھل کھاتے ہیں، اور انتہائی سستا، انتہائی سستا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو 500 گرام کا ڈبہ ہے میرے پاس، 500 گرام یعنی آدھا کلو کا ڈبہ، صرف 250 روپیہ۔ جائیں انگور بھی لے کے آئیں تو آپ کو اس سے مہنگا ملے گا۔ اور یہ ماشاءاللہ معجزاتی پھل، ایسا زندگی بنائیے، جوانی واپس لائیے، خوبصورتی بھی آئے گی، سکن بھی بہتر ہوگی، اندرونی طاقت بھی آئے گی۔ حتیٰ کہ کوئی بے اولاد مرد اگر اس کو کھا لے گا تو وہ اولاد والا انشاءاللہ ہو جائے گا۔ سمجھئے، یہ بہت خاص پھل ہے۔ کتنی میں اس کی تعریف کروں، عورتوں مردوں کے لیے خاص ہے یہ۔ آپ کی زندگی لوٹ آ جائے گی، یقین کریں۔ اور آپ مجھے دعائیں دیں گے، مجھے یہ دعائیں چاہیے۔ یہ پھل کھانا شروع کریں، 1 ہفتے کے بعد آپ نے میرے چینل پہ بتانا ہے کہ اب آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے۔ 1 ہفتے کے بعد نہ اچھا فیل ہوا تو یقین کریں آ کے میرا چینل بھی چھوڑ جائیے گا، انسبسکرائب کر دیجیے گا، اور 4-6 مجھے کچھ نہ اپنی سنا کے بھی جائیے گا، کوئی کٹھی جلی ہوئی باتیں سنا کے جائیے گا۔ مجھے معلوم ہے میرے رب کریم کا جو قانون ہے وہ ایسا ہی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اس کو کھانے کو شروع کیجئے اور کھائیے، اور سمجھ لیں کہ آپ کی جوانی واپس لوٹ آ جائے گی۔ کوئی بچے بھی کمزور ہیں تو آپ ان کو بھی کھلا سکتے ہیں، ایک سلائس روزانہ کھا لیں، 2 کھا لیں۔ میں تو 3 بھی کھاتا ہوں، 4 بھی کھاتا ہوں، ایسا ہے۔ مجھے تو ابھی اچھا لگتا ہے کیونکہ مربع ہونے کی وجہ سے تھوڑا نرم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔